رات کے سناٹے میں جب آسمان پر پھیلی بے شمار کہکشائیں خاموشی سے گھوم رہی ہوں، ایک سوال پوری کائنات کی خاموشی کو چیر کر سامنے آتا ہے۔ اگر یہ پوری کائنات، زمین، سورج، ستارے، کہکشائیں، حقیقت میں ایک بلیک ہول کے اندر قید ہوں تو یہ خیال پاگل پن لگتا ہے، ناممکن سا، مگر شاید ناممکن نہیں۔ کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارا وجود، ہماری حقیقت ایک ایسی سرحد کے اندر ہو جو دکھائی نہیں دیتی، ایک ایسی حد جسے عبور کرتے ہی روشنی بھی واپس نہ آ سکے؟ آج کی اس ڈاکیومنٹری میں ہم کائنات کے سب سے پراسرار راز کے قریب جائیں گے، ایک ایسے دروازے تک جو شاید اصل حقیقت کے دوسرے رخ کو چھپا کر بیٹھا ہے۔ یہ کہانی سائنس کی ہے، مگر اس کے پیچھے چھپا سبق انسان کی روح تک پہنچتا ہے۔ کائنات صدیوں سے انسان کے لیے ایک حیرت ہے۔ آج دنیا کے بڑے سائنسدان اس سوال پر حیران کھڑے ہیں کہ کیا بلیک ہول محض ایک آخری انجام ہے یا کسی نئی حقیقت کا آغاز؟ بلیک ہول، وہ مقام جہاں سے روشنی بھی لوٹ کر نہیں آتی، وہ مقام جہاں وقت رک جاتا ہے اور فاصلہ بے معنی ہو جاتا ہے۔ اس کی سرحد، ایونٹ ہورائزن، یہ وہ لکیر ہے جہاں سے آگے ہماری سمجھ، ہمارا علم سب خاموش ہو جاتا ہے، اور آج ہم اسی خاموش مقام کی طرف سفر کریں گے۔ ایونٹ ہورائزن، وہ مقام جہاں نہ روشنی لوٹتی ہے، نہ اطلاع۔ آپ اسے چھو نہیں سکتے، محسوس نہیں کر سکتے، لیکن اس کے اندر داخل ہوتے ہی کائنات کا ہر قانون بدل جاتا ہے۔ باہر کھڑے ناظرین کے لیے کوئی چیز جب بلیک ہول کے قریب آتی ہے تو سست پڑ جاتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے وہ شے رک گئی ہو، اس کی روشنی سرخ ہوتی جاتی ہے، مدھم ہوتی جاتی ہے اور پھر ایک دم غائب۔ لیکن اندر موجود مسافر کے لیے وقت معمول کے مطابق گزرتا ہے، وہ سرحد عبور کر کے آگے بڑھ جاتا ہے، مگر باہر والوں کی نظر میں وہ وہیں ہمیشہ کے لیے ٹھہر جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جسے سائنسدان کائنات کی حقیقت کا سب سے نازک سوال کہتے ہیں۔ اگر معلومات یہاں سے باہر نہیں آ سکتی تو پھر سچ کہاں محفوظ ہوتا ہے؟ کچھ ماہرین کے مطابق شاید بلیک ہول کی یہ سرحد کائنات کا سب سے بڑا ریکارڈ ہے۔ ایونٹ ہورائزن کے بارے میں ایک نظریہ ہے، ہولوگرافک پرنسپل۔ یہ کہتا ہے کہ بلیک ہول کی سطح اس میں گرنے والی ہر چیز کا مکمل نقش محفوظ رکھتی ہے، یعنی حقیقت اندر نہیں، سرحد پر محفوظ ہوتی ہے، جیسے کسی کمپیوٹر کی ہارڈ ڈرائیو جو ڈیٹا کو اپنے اندر نہیں بلکہ اپنی سطح پر نقش کی صورت رکھتی ہے۔ یہ نظریہ اگر درست ہوا تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہماری پوری کائنات ایک ایسی ہی سطح کا ہولوگرام ہو، ایک دو جہتی سرحد جو ہمیں تین جہتی دنیا کا احساس دلاتی ہے۔ سائنس آج بھی اس راز کو کھولنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسے ثابت کرنا شاید انسانیت کا سب سے بڑا سائنٹیفک قدم ثابت ہو۔ بلیک ہول کے قریب صرف مادہ ہی قید نہیں ہوتا، روشنی بھی قید ہو جاتی ہے۔ ایک خاص فاصلہ ہوتا ہے جسے فوٹون اسفیئر کہتے ہیں۔ یہاں روشنی دائرے میں گردش کرتی ہے۔ اگر آپ ٹارچ جلا کر سیدھا فلیش ماریں، روشنی بلیک ہول کے گرد کئی چکر لگا کر پھر اندر کھینچ لی جاتی ہے۔ یہ سب صرف کشش اسکل نہیں، یہ اسپیس ٹائم کا جھکاؤ ہے، خلا اور وقت کا مڑنا ہے۔ بلیک ہول کے اندر جاتے جاتے وقت کی سمت بدل جاتی ہے۔ آپ آگے بڑھنے پر مجبور ہوتے ہیں، پیچھے لوٹنا جیسے ماضی میں واپس جانے کے برابر ہو، اور کائنات کا ہر قانون واپس نہیں جانے دیتا۔ کچھ بلیک ہول گھومتے ہیں، انہیں کر بلیک ہول کہا جاتا ہے۔ ایسے بلیک ہول کے اندر اسپیس ٹائم مڑ کر لوپ بناتا ہے۔ ایسے راستے جنہیں بند وقت نما منحنیات کہا جاتا ہے۔ یہ وہ راستے ہیں جن پر چل کر کوئی چیز اپنے ہی ماضی کے مقام تک واپس آ سکتی ہے۔
क्या वक़्त वाक़ई अंदर जाकर दायरा बन जाता है? ये सवाल साइंस को आज भी हैरान करता है। कुछ नज़रियात के मुताबिक अगर ब्लैक होल अंदर से मुकम्मल तौर पर मुनहदिम न हो तो इसके दूसरे किनारे पर एक रास्ता खुल सकता है। एक रास्ता जो दूसरी जगह निकले, या दूसरे वक्त में, या शायद किसी दूसरी कायनात में। ये वर्म होल का नज़रिया है। रियाजी इसे मुमकिन कहती है, मगर इसे खुला रखने के लिए ऐसी तवानाई चाहिए जो हमारी दुनिया में मौजूद नहीं। मगर ये सब कुछ एक हकीकत की तरफ इशारा करता है। ब्लैक होल सिर्फ इख्तिताम नहीं, मुमकिन तौर पर आगाज भी हो सकता है। ब्लैक होल के मरकज में एक मकाम बयान किया जाता है, सिंगुलैरिटी। एक ऐसा मकाम जहां कायनात के तमाम कवानीन खामोश हो जाते हैं, जहां हज़्म नहीं, वक्त नहीं, शक्ल नहीं, सिर्फ एक ऐसा दबाव जो लामुतनाही हो। लेकिन ये तस्वीर भी शायद गलत है। साइंस कहती है सिंगुलैरिटी शायद हकीकत नहीं, हमारी फिजिक्स की नाकामी है। यानी वो मकाम नहीं जहां चीज़ें ख़त्म होती हैं, बल्कि वो मकाम जहां हमारा इल्म ख़त्म हो जाता है। साइंस भी आज यही इकरार करती है। ब्लैक होल के मरकज़ में क्या है, हम वाकई नहीं जानते। कुछ नज़रियात कहते हैं कि जब मादा बहुत छोटा हो जाता है तो क्वांटम सतह पर एक दबाव पैदा होता है जो इसे और टूटने नहीं देता। यानी शायद मरकज़ पर कुछ भी तबाह नहीं होता, बल्कि फटकर दोबारा जन्म लेता है। ये नज़रिया बताता है कि शायद हर ब्लैक होल एक नई कायनात की पैदाइश का दरवाज़ा होता है, एक नई हकीकत, एक नया आगाज़, जहाँ कवानीन मुख्तलिफ हों, वक्त मुख्तलिफ हो और फासला भी मुख्तलिफ। क्या हमारी अपनी कायनात भी किसी और कायनात के ब्लैक होल के अंदर पैदा हुई? साइंटिफिक शवाहिद मुकम्मल नहीं, मगर रास्ता इसी तरफ इशारा करता है। कायनात के ये असरार हमें बताते हैं कि हकीकत हमारी नज़र से कहीं ज़्यादा वसीआ है, हमारी समझ महदूद है, और इंसान कभी भी मुकम्मल इल्म का दावेदार नहीं बन सकता। ब्लैक होल हमें यह सबक देता है कि हर वो जगह जो ख़त्म लगती है शायद आगाज़ हो। हर पर्दा जो छुपा हुआ है उसके पीछे कोई हिकमत है, और हर राज जो इंसान की पहुंच से बाहर है, आज ब्लैक होल वही निशानी बनकर खड़ा है। एक निशानी कि ये कायनात कितनी वसीआ और इंसान कितना महदूद है। अगर आप चाहें